دوستوں، وسطی ایشیا فطرت کے رونائیوں، لطافتوں اور دلچسپیوں میں ڈھلی ہوئی سرزمین ہے۔ صدیوں سے اس کے ساتھ تاریخی، افسانوی اور رومانوی داستانیں اور واقعات وابستہ ہے۔ یہ سرزمین تاریخ کی بہت سے مد و جزر سے ہو کر گزری ہے۔ اس سرزمین کا ایک حصہ قازقستان کہلاتا ہے، جو 14 دسمبر 1951 تک روسی فیڈریشن کا حصہ رہا، مگر اب گزشتہ 25 برس سے ایک جمہوریہ کے طور پر ایک آزاد وطن اور ریاست کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ قازقستان خوابوں اور رومانوں کی سرزمین ہے۔ اس کا موجودہ رقبہ مغربی یورپ سے بھی بڑا ہے۔ اس کے شمال میں رشین فیڈریشن، مشرق میں چین، جنوب مغرب میں کیسپیئن کا سمندر اور تمام جنوبی سرحد قرقیزستان، ازبکستان اور ترکمانستان سے ملی ہوئی ہے۔ یہ ملک چٹیل میدانوں، پتھریلی وادیوں، پہاڑوں، ڈیلٹاؤں، برف پوش پہاڑوں اور صحراؤں پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا میں 63ویں نمبر پر ہے۔ اس کی 1 مربع کلومیٹر میں صرف 6 افراد بستے ہیں۔ تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے تو قازقستان پتھروں کے دور سے تعلق رکھتا ہے۔ مورخوں کا خیال ہے کہ گھوڑے سب سے پہلے اسی علاقے میں سواری کے لیے استعمال ہوئے۔ تاریخی طور پر یہ خانہ بدوشوں کا ملک رہا ہے۔ 16ویں صدی تک یہاں کے لوگ 3 واضح قبیلوں کی صورت میں منظم ہو چکے تھے۔ ان قبیلوں کو مقامی زبان میں جز کہتے ہیں۔ 18ویں صدی میں روسیوں نے قازقستان پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا، جس کے نتیجے میں 19ویں صدی کے وسط تک پورا قازقستان سلطنتی روس کا حصہ بن چکا تھا۔ قازقستان نے 16 دسمبر 1991 کو سوویت اتحاد سے اپنے آزادی کا اعلان کیا۔ یہ سوویت اتحاد سے الگ ہونے والی اس کی آخری ریاست تھی۔ سوویت دور کے رہنما نور سلطان نظر بایف ملک کے نئے صدر بنے۔ آزادی کے بعد سے قازقستان ایک متوازن خارجہ پالیسی پر گامزن ہے اور اپنی معیشت، خصوصاً معدنی تیل اور اس سے متعلقہ صنعتوں کے ترقی پر توجہ دے رہا ہے۔ قازقستان میں 131 نسل کے لوگ رہتے ہیں، جن میں کل آبادی کا 63% قازق، روسی، ازبک، یوکرینی، جرمن، تاتاری اور اغور شامل ہیں۔ قازقستان میں اسلام کے ماننے والے زیادہ ہیں۔ کل 70% مسلمان اور 26% مسیحی ہے۔ قازق زبان وہاں کی دفتری زبان ہے اور روسی زبان کو برابر کا سرکاری درجہ حاصل ہے۔ دونوں زبانیں انتظامی اور دفتری سطح پر استعمال کی جاتی ہیں۔ قازقستان اقوام متحدہ، عالمی تجارتی ادارہ، آزاد ریاستوں کے دولت مشترکہ، شنگھائی تعاون تنظیم، یورپی معاشی اتحاد اور تنظیم تعاون اسلامی کا رکن ہے۔ قازقستان کو پھلوں کا گھر کہا جاتا ہے۔ سیب تو شاید دنیا میں سب سے پہلے یہی پر پیدا ہوا۔ الماتی کے معنی ہی ایسی سرزمین کے ہے جو سیبوں سے لدی ہو۔ سیب کے باغات لگانے کے علاوہ سیب یہاں قدرتی طور پر بھی بہت سے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ معدنیات پر توجہ کریں تو دنیا بھر میں یورینیم کے پیداوار میں دوسرے نمبر پر شمار ہوتا ہے اور اسی نسبت سے کرومیم، سکہ اور زنک بھی پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک کوئلے، لوہے اور سونے کا تعلق ہے، یہ دنیا کے 10 بڑے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب تو یہ جواہرات اور ہیرے بھی برآمد کرنے لگا ہے۔ یہ قدرتی گیس اور تیل کے لحاظ سے دنیا کا 11واں بڑا ملک قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ملک چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی کوئی بندرگاہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسی کاروبار اور سیاحت کے حوالے سے انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ متعدد قدرتی وسائل سے مالا مال ملک قازقستان میں جنگلات، پہاڑ، خوبصورت جھیلوں اور صحراؤں سمیت لاتعداد سیاحتی اور تفریحی مقامات دیکھنے اور قازق خوشبو اور اس کے ہزار ہار رنگوں کا راز جاننے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں جدید شہروں کے علاوہ متعدد قدیم شہر بھی ہے۔ قازقستان کی دارالحکومت آستانہ شہر کو وسطی ایشیا کا بدلتا چہرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر جدید قوم کی زندہ مثال کے طور پر کھڑا ہے۔ یہاں بہت سے مشہور سیاحتی مقامات کے علاوہ کاروباری مراکز اور فن تعمیر کی شاہکار کثیر المنزلہ عمارتیں موجود ہیں۔ مثلاً بلند و بالا عمارت بیٹریک ٹاور کی چوٹی سے پوری شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈیومن ریکریشنل کمپلیکس آرٹ کے شائقین کے لیے، جبکہ میوزیم آف مینی ایچرز اینڈ سی ایکویریم فطرت کے شائقین کے لیے پرکشش مقام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میوزیم میں دنیا کے مختلف حصوں سے لائے گئے سمندری جانوروں کے 2000 سے زائد اقسام رکھی گئی ہے۔
دیگر جگہوں میں صدارتی محل، ارینا اسٹیڈیم، قومی عجائب گھر، نور آستانہ مسجد، سٹی پارک اور آزادی اسکوائر وغیرہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سابق دارالحکومت آلماتی یہاں کا سب سے بڑا ثقافتی مرکز ہے۔ بحیرہ کیسپیئن کے کنارے آباد آکتایو شہر بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، جبکہ جنوبی قازقستان میں واقع طراز شہر اپنے اندر صدیوں کی تاریخ رکھتا ہے۔ قازقستان میں واقع جھیل بلخاش دنیا کی 15ویں سب سے بڑی جھیل ہے۔ بحیرہ ارال کے مشرق میں 600 میل کے فاصلے پر واقع یہ جھیل ملک میں ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہے۔ ہائیکونور اسپیس پورٹ، راکٹوں اور خلائی جہازوں کا شہر کہلاتا ہے۔ ٹورگن گورج بھی ایک حیرت انگیز تاریخی شہر ہے، جہاں کینڈی جھیل، قدرتی ڈیم اور مقدس پناہ گاہیں واقع ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں واقع آلماتی شہر میں خوبصورت ترتیب سے تعمیر شدہ مکانات ایک دلکش منظر پیش کرتے ہیں، تو چاروں اطراف برف سے ڈھکے پہاڑ شہر کی حفاظت کرتے معلوم ہوتے ہیں۔ آلماتی میں سیاحوں کی توجہ کا اہم مرکز بیٹلز کا مجسمہ، چرین کی وادی، جنگلی سیب کی جنگلات، سحر انگیز آلماتی جھیل، کوک ٹوبی کی پہاڑی، کولسائے کی جھیلیں، آلماتی سینٹرل پارک، جھیل اسیک، سینٹرل اسٹیٹ میوزیم، فانفیلو پارک اور آراسان حمام وغیرہ ہے۔ آکتاؤ بحیرہ کیسپیئن کے کنارے آباد ایک خوبصورت پرسکون شہر ہے۔ یہاں بھی قدیم فن تعمیر کی متعدد شاہکار دکھائی دیتے ہیں، مثلاً ثقافتی مرکز، موسیقی ہال، سینما گھر اور لائبریریز کے علاوہ پیپٹ تھیٹر، دوسری جنگ عظیم کی یادگار، بوٹینیکل گارڈن، علاقائی عجائب گھر، کوسٹا کیفے، سمندری ساحل، تاراس شیو چینکو کے مجسمے کے علاوہ مختلف رنگوں کے خوبصورت پہاڑ بھی موجود ہے۔ جنوبی قازقستان کا قدیم ترین شہر طراز بھی سیاحوں کا من پسند مقام ہے کہ یہاں کی پراسرار مقامات اور کھنڈرات میں پچھلی صدی کی بہت سے راز پوشیدہ ہے۔ اس تاریخی شہر میں باباجی خاتون کا مزار، دریائے تالاس کے علاوہ دیگر پرکشش مقامات میں آکیر تاس، اسٹون ہنج، مزار شاہ منصور، عائشہ بی بی کا مزار، عائشہ بی بی گاؤں، طراز علاقائی میوزیم اور شکرستان مارکیٹ شامل ہے۔ الغرض قازقستان کے قدیم و جدید شہروں میں لاتعداد سیاحتی مقامات کے علاوہ دنیا بھر کے تاجروں اور کاروباری افراد کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں۔